سوال ہے کہ آپ جماعت تبلیغ سے جماعت اہل حدیث میں آئے، اس کا تفصیلی واقعہ بتائیے تاکہ ہم عوام کی رہنمائی ہو جائے، اور اسی کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کر دیں۔ وقت بہت ہو چکا ہے اور 10 بج چکے ہیں، تو دیکھیے ابھی اس میں تفصیل میں جانے کی کسی کی آپ بھی تھی، کوئی کسی کے لیے رہنمائی نہیں ہوتی ہے۔ ہاں یہ کہ کسی کے لیے حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے۔ ہم لوگ تبلیغی جماعت میں تھے اور کام کرتے تھے، جماعت چلا 4 مہینہ 3 دن جو بھی ہم لوگ جاتے تھے، پھر کچھ شبہات ذہن میں آئے فضائل اعمال پڑھ کے، اور کچھ باتیں بیانات وغیرہ سن کے، اور کچھ کتابیں دیکھ کر، پھر علماء کے پاس، بعض علماء کے پاس ہم لوگ گئے، میں گیا اور ان سے سوالات پوچھے، انہوں نے جواب دیے، جواب میں اطمینان نہیں تھا بلکہ ڈانٹ ڈپٹ تھی اور دلیل نہیں تھی۔ ایک نہیں 2 3 4 کئی علماء سے میں نے بات کی، جواب نہیں دیا اور اطمینان بخش جواب نہیں ملا، دلیل کی روشنی میں نہیں تھا، بس بڑے بولتے ہیں تو صحیح ہے، ایسا کیسا غلط ہو سکتا ہے، اتنے سب پاگل ہیں، اس طرح کی باتیں تھیں اس میں قرآن میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا نہیں تھا۔ لہٰذا پھر میں اپنے طور پر تحقیق شروع کی، مختلف تفاسیر اور حدیث کی کتابیں وغیرہ دیکھی، علماء سے بمبئی وغیرہ کے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، اور اس میں میں نے ان سے بات چیت کی، مطالعہ کیا۔ پھر کچھ فارن اسٹوڈنٹس تھے، ان کی لائبریری سے کچھ عرب کے علماء کی خطابات سننے میں آئے، اور ان کی جو حدیث کی باتیں اور فقہ کی باتیں میں نے سنی، اس سے دل کو اطمینان ہوا کہ قرآن و سنت کی بات ہے، اس کے اوپر کوئی اور پیمانہ نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے، جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، تو پھر اس پیمانے سے جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو اس پیمانے سے ٹکراتا ہے وہ صحیح نہیں ہے، یہ ذہن میں بیٹھ گیا۔ اور اس کے بعد پھر نئے سرے سے میں نے تحقیق جو بھی شروع کی، اب پھر جتنا تحقیق کرتا گیا اتنا دور ہوتا گیا، اور پھر اس کے بعد میں وہاں سے بھی کہا کہ بتاؤ اس طرح کا معاملہ ہو گیا، باہری اچھے، ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم باہری اچھے، پھر ہم نے اپنی طور سے دعوت شروع کی، اور الحمدللہ 1 2 3 4 ہوتے ہوتے کئی لوگ آتے چلے گئے۔ تو آج بھی الحمدللہ بہت سارے لوگ ہوتے تھے، دیکھو جماعت چھوڑا، ٹوپی جائے گی، کرتا پاجامہ جائے گا، یہ داڑھی جائے گی، ابھی تک الحمدللہ کچھ نہیں گیا، بلکہ پہلے کم تھی ابھی اس سے زیادہ ہو گئی ہے۔ تو یہ لوگوں کا گمان ہوتا ہے کہ جو آدمی یعنی جماعت میں ہے وہی دین پر چلتا ہے، ایسا نہیں ہے، جماعت میں بھی دیندار لوگ ہیں، بہت سارے لوگ دیندار ہیں، ہم جانتے ہیں کہ تہجد پڑھنے والے لوگ ہیں، دعا مانگنے والے لوگ ہیں، اور قربانی دینے والے، صدقہ دینے والے لوگ ہیں، ہر طبقے میں ہیں، صرف تبلیغی جماعت میں نہیں ہے، بریلوی طبقے میں ہیں، بریلوی حضرات میں کیا تہجد گزار نہیں ہیں، ان میں دعا کرنے والے، اللہ کے آگے رونے گڑ گڑانے والے نہیں ہیں، تقوی والے نہیں، میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو بہت پرہیزگار لوگ ہیں، درگاہوں پہ جاتے ہیں لیکن وہ یعنی حلال و حرام کے اعتبار سے بہت پرہیزگار ہے، عقیدہ ان کا غلط ہے، لیکن ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، نیک دل لوگ آپ کو ہر جماعت میں ملیں گے، لیکن صحیح صحیح ہے اور غلط غلط ہے، ان کی صحیح بات کی وجہ سے ان کی غلطی صحیح نہیں ہو جاتی، اور ان کی غلطی کی وجہ سے ان کی ساری خوبیاں غلط نہیں ہو جاتی ہیں، تو لیکن مجموعی حکم یہی لگے گا کہ صحیح نہیں ہے، اسی لیے ہم نہیں ہیں وہاں پہ، مجموعی طور پر یہی حکم لگے گا، تو کیونکہ ایک آدمی جب جاتا ہے اور کسی ایک جماعت میں حصہ ہو جاتا ہے، پھر وہ باہر والوں کی بات سنتا ہے نہیں، یہ اہل حدیث ہیں کہ جو کہتے ہیں بولو تمہارا کیا ہے، ذرا ہم کو بھی سننے دو، آدمی سنتا ہے، اور ہم بھی بولتے ہیں بھائی جاؤ سب کی سنو، جس کی صحیح لگے اس کی مانو، بشرطے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہو اور وہ بات حق ہو، جس کو جو چیز سمجھ میں آئی وہ مانے۔ تو ہمارا یہ طریقہ، لوگ جماعت میں جاتے تھے، پھر بات کی علماء سے جواب نہیں ملا، اور اس کے بعد میں پھر وہاں سے کئی مسائل بھی آئے، اور اس کا میں تفصیلی ذکر کرنا مناسب بھی نہیں سمجھتا ہوں، کسی جماعت کو ٹارگٹ کرنا ہمارا مقصود نہیں ہے، آج امت میں سب لوگ کام کر رہے ہیں، ہمارا درد یہی ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں کیوں نہیں، کام ہی کرنا ہے نا، کہ ایک آدمی بول رہا ہے کامیابی 100% نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے، باقی سارے طریقوں میں 100% ناکامی ہے، تو اس کو کیوں نہیں اس کی روشنی میں باقی ساری چیزیں طے کی جاتی ہے، ہمارا درد یہ ہے۔ تو اہل حدیث کے یہاں آنے میں ہم کو اطمینان ہوا کہ بھائی یہاں پہ کوئی آدمی غلطی بھی کرتا ہے تو وہ دلیل نہیں بنتا ہے، اس کی بات غلط ہے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہے، ارے اتنے بڑے ان کی بات الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے، تو ایسا ہمارے یہاں پہ نہیں ہے، کوئی عالم اگر غلط بات بولتا ہے، دوسرا عالم، بلکہ بعض اوقات طالب علم بتاتا ہے کہ نہیں آپ کی بات صحیح نہیں ہے، یہ امت صحابہ کا طرز تھا،
یہ قیامت تک کے لیے ضروری ہے۔ تو آج میں سمجھتا ہوں تبلیغی، دیوبندی، بریلوی جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں ان میں بہت سارے اچھے لوگ ہیں، اور اہل حدیث میں بھی اچھے ہیں، برے بھی ہیں، ان میں بھی اچھے ہیں، برے بھی ہیں، لیکن منہج جو ہے وہ اہل حدیث کا صحیح ہے۔ آپ کو آج تک جو سمجھ میں آیا وہ یہی کہ بغیر طرفداری کی کتاب و سنت کی روشنی میں بات قبول کی جائے، وہ ہم نے یہیں سے سنا۔ یہ منہج ہم کو اینڈ میں آ کے یہاں پہ ہمارا جو ہے ناؤ ادھر رکی ہے، یہ ایسا، اس سے بہتر کچھ نہیں ہے۔ اللہ اس کے رسول سے بڑھ کے اور کیا بہتر ہوگا؟ اس سے بہتر کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری امت مسلمہ کو آپس میں متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جماعت کے جھگڑے پہ لڑنے سے بچائے، اور ایک دوسرے کی بات سننے والا ہم کو بنائے۔ بھائی آپ اپنی بتاؤ، ہم سنتے ہیں، بیٹھو، ہم 1 گھنٹہ بیٹھ کے سنتے ہیں، بتاؤ ہم کو، میں اکیلا سننے کے لیے تیار، بتاؤ مجھ کو، آج بھی میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ آج بھی پچھلے رمضان میں ایک ہمارے پرانے ساتھی تھے، وہ ان کا دل آیا مجھ کو سمجھانے کے لیے، میرے گھر پہ آئے اور بیٹھ کے انہوں نے بات کی۔ میں نے کہا آپ کیا حساب سے آئے ہیں؟ کہا کہ سمجھانے کے لیے، میں بس ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا آپ اپنی پوری بات کہو، مجھ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ایک شرط پہ میں بھی بات کروں گا، صرف سنوں گا نہیں، میں بھی بات کروں گا۔ میں نے بھی بات کی۔ تو ہم سننے کے لیے تیار ہیں، ایسے نہیں کہ بھائی ہم بات ہی سنتے نہیں گمراہ ہو جاتے ہیں، ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ آج بھی اگر مجھ کو کوئی سمجھانے کے لیے آتا ہے، میں اس کے لیے خود چادر بچھا کے بولوں گا بیٹھو، میں بات سنتا ہوں آپ کی، کوئی ہم کو مسئلہ نہیں۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، آج بھی ہمارے دل میں ان کے لیے ہمدردی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو آپسی انتشار، اختلاف، دشمنیاں، دوریاں ہیں، یہ ختم ہو، ہم ایک دوسرے کی بات سننے والے بنے، اس میں سے جو کتاب و سنت کے مطابق ہے اس کو قبول کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔